اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم، ارواحنا و ارواح العالمین لک الفدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، الحمدللہ 12 رمضان المبارک گزر چکی ہے اور آج 13ویں صبح آپ حضرات کے سامنے علی ٹی وی کے اسٹوڈیو سے حقوق قرآن کا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین، آج 13ویں پارے کے سلسلے میں آپ حضرات سے گفتگو کی جائے گی۔ ناظرین، 12 رمضان گزر گئے ہیں، پروردگار عالم ہم سب کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے کہ جو بقیہ ماہ مبارک رمضان کے ایام بچے ہوئے ہیں ہم ان میں مزید عبادت کر سکیں اور پروردگار عالم کے قریب جا سکیں اور قرب خدا حاصل کر سکیں۔ بہت تیزی سے یہ ماہ مبارک رمضان گزرا چلا جا رہا ہے۔ آج ہم 13ویں پارے کی تلاوت کریں گے۔ مسلسل آپ سے گزارش کی جا رہی ہے کہ جتنا بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اس کو سمجھیں جو کچھ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن پر عمل تبھی ہو پائے گا جب ہم اسے سمجھ کر پڑھیں گے۔ ناظرین، 13ویں پارے کے اندر سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے اور اس کے علاوہ 2 مکمل سورے یعنی سورہ مبارکہ رعد اور سورہ مبارکہ ابراہیم، یہ 2 سورے 13ویں پارے کے اندر ہے۔ سورہ رعد مکمل ہے اور سورہ ابراہیم مکمل ہے، اور ابتدا میں سورہ یوسف کا بقیہ حصہ ہے۔ سورہ یوسف کے سلسلے میں کل آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات کی جا چکی ہیں اور سورہ یوسف کے جو اہم امور اس سورے میں بیان کیے گئے ہیں ان کا ذکر کیا جا چکا ہے۔ آج سورہ مبارکہ رعد اور سورہ مبارکہ ابراہیم کے سلسلے میں آپ حضرات سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے اس سورے کے اندر سورہ یوسف کے ختم ہونے کے بعد سورہ مبارکہ رعد شروع ہوگا۔ سورہ مبارکہ رعد، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں، پہلے حدیث پیغمبر سماعت فرما لیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سورے کی تلاوت کرے تمام بادلوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کے اعمال میں لکھی جائیں گی۔ یعنی جو شخص بھی مسلسل اس سورے کی تلاوت کرے گا اس کے نامہ اعمال میں جتنے بادل ہیں ان بادلوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، اور محشر میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے والوں میں شمار ہوگا۔ یعنی جو شخص مسلسل سورہ مبارکہ رعد کی تلاوت کرتا ہے، پروردگار ان لوگوں میں ان کا شمار کرے گا کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر چکے ہوں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ پروردگار سے کیا ہوا وعدہ قرآن میں کئی جگہ پر پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جو ہم سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو۔ لہٰذا اس سورے کا پڑھنے والا، اب اس کا مطلب میں مسلسل اس بات کو کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب سے وعدہ خلافی کرتے چلے جائیں اور سورہ مبارکہ رعد پڑھتے چلے جائیں، ہمارا کام ہو جائے گا۔ ہم جتنا چاہیں لوگوں سے اپنے کاروبار کے اندر، اپنے معاملات کے اندر وعدہ خلافی کریں اور اس کے بعد سورہ رعد کی تلاوت کر لیں اور میدان محشر میں ہمارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ سورہ رعد جب آپ پڑھیں گے، میں نے کل یا پرسوں کی گفتگو میں یہ بات آپ سے کہی تھی کہ ان سوروں کے کچھ ڈیمانڈز ہیں، ان سوروں کے کچھ تقاضے ہیں۔ جب آپ اس ڈیمانڈ اور ان تقاضوں کو پورا کریں گے
تو یہ سورہ آپ جو باتیں کہی گئی ہے اس ڈیمانڈ اور اس تقاضے کو پورا کرے گا۔ اس میں سے سب سے پہلی ڈیمانڈ اور پہلا تقاضا کل یا پرسوں میں نے آپ سے خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کو ان سوروں پہ مطالب پر عمل کرنا پڑے گا۔ جو کچھ بھی ان سوروں کے اندر بیان ہوا ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ جب آپ سورہ رات پڑھیں گے تو یہ سورے کی برکت سے آپ وعدہ بے وفائی سے خود ہٹ جائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ بے وفائی کرتے رہیں گے، آپ وعدہ خلافی کرتے رہیں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ جب آپ اس سورے کی تلاوت کریں گے تو یہ سورہ آپ کو اس چیز سے خود روک دے گا، لہذا آپ اس سورے کی تلاوت کریں تو اس کو وعدہ پورا کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ دوسری چیز، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد فرماتے ہیں جو اس سورے کی مسلسل تلاوت کرے گا پروردگار اسے بجلی کی موت نہیں دے گا، یعنی اس پر بجلی نہیں گرے گی۔ عام طور سے ہوتا ہے نا یہ بارش کے موسموں میں بجلی گرتی ہے، سورہ مبارکہ راحت کی تلاوت کرنے والے پر بجلی نہیں گرے گی، وہ بجلی کی موت سے نہیں مرے گا اور میدان قیامت میں مومن شمار ہوگا اور بلا حساب جنت میں جائے گا۔ سورہ مبارکہ رات کی تلاوت کرنے والا میدان قیامت میں اس کا شمار مومنین میں ہوگا اور بلا حساب اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ وہ خود جنت میں داخل کر دیا جائے گا، بلکہ سورہ مبارکہ رات کی مسلسل تلاوت کرنے والے کو پروردگار عالم میدان قیامت میں ایک شرف بخشے گا، اور وہ شرف یہ ہوگا کہ اسے یہ کہا جائے گا کہ چونکہ تم سورہ مبارکہ راحت کی تلاوت کرتے تھے لہٰذا تمہیں یہ شرف بخشا جا رہا ہے کہ اپنے خاندان میں جس شخص کو چاہو تم بخشوا کر اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جا سکتے ہو۔ یعنی سورہ رات کا یہ مرتبہ ہے کہ اگر کوئی اس کی مسلسل تلاوت کرتا ہے تو وہ اپنے خاندان والوں کی بھی مغفرت کروا دے گا اور اپنے خاندان والوں کو بخشوا کر انہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ آئیے کچھ چیزیں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں اور بیان کی جاتی ہیں۔ اس سورے کو جب آپ پڑھیں گے، اس سورے کے اندر جو موٹی موٹی باتیں ہیں، جو سامنے کی باتیں ہیں، میں اس لیے کہ میں اس وقت تفسیر قرآن بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف قرآن کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، صرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، ایک تشویق ہے تاکہ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں اور جتنا قرآن پڑھیں ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس پورے قرآن کا یہ ایک مہینے کا یہ پروگرام ہے، اس پروگرام کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم سال بھر تلاوت مسلسل کریں اور اس کے بعد صرف تلاوت ہی نہ کریں بلکہ اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ جب آپ اس قرآن کو پڑھیں گے، اس سورہ مبارکہ رات کو پڑھیں گے تو اس کے اندر قرآن کی سب ابتدا میں قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے، ابتدا ہی میں قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے، اور یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن سوروں کا آغاز حروف مقطعات کے ذریعے سے ہوتا ہے، ابتدا میں ان کا ذکر ان میں قرآن کا ہی ذکر ہوتا ہے، یعنی وہ قرآن کی حقانیت، قرآن کی عظمت، قرآن کے مرتبے کا ہی حروف مقطعات کے بعد ذکر ہوتا ہے۔ حروف مقطعات پہلے پارے میں اور پہلے دن ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ سورہ رات کا بھی آغاز حروف مقطعات اور اس کے بعد قرآن کی عظمت کا ذکر، اس کے بعد عظمت توحید ہے کہ اللہ کی عظمت کا، کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھوں میں ہے اور اس نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے جو تمام امور کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر عظمت توحید کے بعد مسلسل قیامت کے سلسلے میں اور قیامت کی ہولناکیوں کے سلسلے میں آیہ کریمہ ہے، اور اس کے بعد رسالت کی گفتگو ہوئی اور اس میں ایک اہم نقطہ پروردگار عالم نے اس سورہ مبارکہ رات میں ذکر کیا ہے کہ ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ہادی اور کوئی نہ کوئی رہنما ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی ہادی اور کوئی رہنما ہم نے نہ بھیجا ہو۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی، اللہ اور جس کے پاس علم کتاب ہے۔ آپ غور کریں، یہ پوری آیہ کریمہ ہے، عام طور سے مجلسوں میں پڑھی جاتی ہیں کہ پیغمبر اکرم کی رسالت کی گواہی اللہ نے دی ہے اور اس نے دی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جس شخص کے پاس علم کتاب ہے، جس کا قرآن نے اشارہ کیا ہے، وہ شخص حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد، کہ جنہوں نے نبی اکرم کی نبوت کی گواہی دی ہے۔ اور اس کے بعد اس سورے کے اندر متقین کی 8 صفات ذکر کی گئی ہیں۔
سورہ رات کے اندر متقین کی، صاحبان تقویٰ کی 8 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ ان 8 صفات کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں متقی بننا ہے، کیونکہ امام المتقین مولا کائنات ہیں۔ اگر ہم متقی نہیں ہوں گے تو علی کو اپنا امام کس منہ سے کہیں گے؟ آئیے وہ 8 صفتیں ہم دیکھیں کہ قرآن نے صاحبان تقویٰ کے لیے جو 8 صفتیں معین کی ہیں وہ کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی صفت آپ دیکھیں، قرآن ذکر کر رہا ہے صاحبان تقویٰ کی سب سے پہلی صفت ہے وہ ہے وفاداری۔ وہ وفادار ہوتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، میں صرف جو باتیں ہیں اسے گناتے ہوئے چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلی بات ہے وفاداری، یعنی متقی جو ہوگا وہ وفادار ہوگا، اس کے اندر بے وفائی نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر وفاداری اپنی ذات سے، وفاداری اپنی فیملی سے، وفاداری اپنے بھائی بہن سے، وفاداری اپنے دوست سے، وفاداری اپنے مال سے، وفاداری اپنے خاندان سے، وفاداری اپنے محلہ سے، وفاداری اپنے ملک سے، وفاداری اپنے امام سے، اپنے نبی سے اور اپنے اللہ سے۔ ہر اعتبار سے کسی سے بے وفائی نہیں کرنا ہے۔ تقوی کی علامت میں سے پہلی علامت جو یہاں پر ذکر ہوئی ہے وفاداری، کہ وہ 8 متقین کی جو صفات ہے کہ متقی وفادار ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر صلہ رحمی ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے خاندان والوں کو چھوڑتا نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں، میں جملہ کہہ دیتا ہوں اس وقت، معاف کیجیے گا، اس قسم کی گفتگو نہیں کرتا ہوں، واٹس ایپ پر اسٹیٹس بنتا ہے، جو یاد رکھے گا وہ یاد کیا جائے گا۔ کبھی آپ نے بھی لگایا ہے؟ جو یاد رکھے گا وہ یاد کیا جائے گا، یہی ہے نا؟ یہ اسلام کے قانون کے خلاف ہے۔ آپ کو کون یاد رکھتا ہے آپ کو اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کو اہل خاندان کو یاد رکھنا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے متقی کی نشانی یہ ہے کہ وہ صلہ رحم کرتا ہے۔ آپ کو کوئی یاد کرے نہ خاندان، آپ یہ نہیں کہیے گا فلانا فون نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں، وہ ہمارے یہاں نہیں آتے ہم ان کے یہاں نہیں۔ قرآن کہہ رہا آپ صلہ رحم کرتے رہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، خالو ہیں، تایا، جو بھی آپ کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، بلڈ ریلیشن کے لوگ ہیں یا بلڈ ریلیشن کے لوگ نہیں ہیں، سیکنڈ ریلیشن میں ہیں، لیکن اگر وہ قرابت دار ہیں تو آپ ان سے باقاعدہ صاحب سلامت رکھیے۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، ضروری نہیں کہ ہم چلے جائیں ان کے دروازے پہ، ایک ٹیلی فون کر کے بھی خیریت معلوم کی جا سکتی ہے۔ تو دوسری چیز، یہ تقوی کی علامت میں سے ایک علامت ہے کہ پہلی چیز وفاداری، دوسری چیز صلہ رحمی، تیسری چیز خوف خدا۔ ایک ایک لفظ پر طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ دوسری سورہ کے بھی بارے میں اس میں ذکر کرنا ہے لہذا بالکل بہت مختصر ہے۔ خوف خدا یعنی متقی کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ جب خوف خدا ہوتا ہے تو اس کی کمرے کے اندر کی زندگی اور کمرے کے باہر کی زندگی ایک ہوتی ہے۔ جس کی کمرے کے اندر کی زندگی یعنی جلوت اور خلوت کی زندگی الگ الگ ہوتی ہے، اس کے اندر اس کا مطلب کہ خوف خدا نہیں۔ خوف خدا جس کے اندر ہے وہ جیسے اکیلے میں ہے، تنہائی میں ہے، ویسے ہی مجمع کے سامنے بھی ہوتا ہے۔ چوتھی چیز متقی کے لیے خوف آخرت، خوف خدا کے بعد آخرت کا خوف، اور جس کے پاس آخرت کا خوف ہوگا وہ آخرت کی تیاری کر کے جائے گا۔ پانچویں چیز صبر، یہ متقین کی علامت جو قرآن میں ہے، پانچویں چیز صبر، کہ متقی صابر ہوتا ہے، اس کے اندر مادہ صبر ہوتا ہے۔ چھٹی چیز نماز کی پابندی، وہ پابندی وقت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور پابندی وقت کے ساتھ نماز کو قائم کرتا ہے، پابندی وقت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ ساتویں چیز صدقہ، متقین کی علامات میں سے صدقہ ہے۔ اور آٹھویں چیز جو بہت اہم ہے، جس کو ہم یہ 7 چیزیں تو کر لیتے ہیں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہم 7 چیزیں یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں نا، ہم کر لیتے ہیں۔ وفاداری بھی ہمارے اندر ہے، صلہ رحمی بھی ہے، خوف خدا بھی ہے، خوف آخرت، سب کچھ ہے، لیکن یہ 8ویں چیز ہے نا، یہ بہت مشکل سے ہوتی ہے۔ قرآن آپ سے اس کا تقاضا کر رہا ہے۔ 8ویں چیز ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دیا جائے۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برائی کر دیا ہے تو بدلے میں ہم اس کو اچھائی دیں۔ ایسا نہیں ہو کہ برائی کا بدلہ، برائی سے بہت سے واقعات اس سلسلے میں پیش کیے جا سکتے ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ برائی کا بدلہ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم متقی ہو، صاحبان تقویٰ میں تمہارا شمار ہوگا، تبھی جب تم برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے۔ اور 3 علامتیں، بس آخر میں 3 علامتیں اشقیاء کی، یعنی شقی کون ہیں، ان کی 3 علامتیں قرآن نے ذکر کی ہے، وہ سن لیجئے۔ شقی کی پہلی علامت بتایا، بہت شقاوت بہت بری چیز ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے شقی کون ہے، پہلی بات کہی جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ آپ غور فرما رہے ہیں، متقی کون ہے جو وفادار ہے، شقی کون ہے جو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والے کو قرآن شقی مانتا ہے۔ دوسرے
قطع رحمی، صلہ رحم کرنے والا کون ہے؟ متقی ہے. اور قطع رحم یعنی جو رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے، ہم سے کیا مطلب، چچا کہاں ہیں، ماموں کہاں ہیں، خالہ خالو کہاں ہیں، بھائی کہاں ہیں، بہن کہاں ہیں، یا اور جو بھی رشتہ دار ہیں، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہم اپنی زندگی جی رہے ہیں. ایسا آدمی قرآن کی نگاہ میں شقی کہلاتا ہے. لیکن جو ان رشتوں کا خیال رکھتا ہے وہ قرآن کی نگاہ میں متقی ہے. دو چیزیں ہوئی، شقی وعدہ خلافی، قطع رحمی، اور تیسری چیز ہے زمین پر فساد. کبھی کبھی ہم لوگ زمین پر فساد جان بوجھ کے کرتے ہیں اور کبھی کبھی انجانے میں فساد کر دیتے ہیں. انجانے میں فساد کیا ہوتا ہے سن لیجئے، 2-4 منٹ اگر آج زیادہ ہو جائے تو سن لیجئے. انجانے میں فساد کیا ہے؟ انجانے میں فساد کوئی ایک ایسا میسج آتا ہے واٹس ایپ کے اوپر کہ مجھے پتا ہے کہ اس میسج کو اگر میں نے آگے فارورڈ کیا تو فساد ہو جائے گا، اس کے بعد بھی میں اسے فارورڈ کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فساد میں میں بھی شریک ہو گیا ہوں. اگر اس قسم کا کوئی میسج آئے جس میں کسی کی غیبت ہو، جس میں کسی کی برائی ہو، جس میں کسی کے خلاف بیان کیا گیا ہو، ہمارے پاس آتا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے وہیں روک دیں. ہم اس فساد میں شریک نہ ہو، ہم اس فساد کو آگے بڑھانے والے نہ بنیں. لہٰذا اگر ہمارے پاس کسی نے بھیج دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا آپ اس سے جھگڑا کر لیجئے کہ آپ نے کیوں بھیجا، آپ اس کو روک دیجئے کہ آپ یہ طے کر لیجئے کہ میں اس کو آگے فارورڈ نہیں کروں گا. میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس فساد کو یہاں روک دوں گا. بقیہ آگے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کر لے تو سارے معاملات ختم ہو جائیں گے. یہ سورہ مبارکہ رعد کی مختصر سی باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں نے عرض کر دی. اس کے بعد اس سورہ کے اندر ہم سورہ مبارکہ ابراہیم کی تلاوت کریں گے. جلدی جلدی یہ باتیں بھی سن لیجئے. سورہ مبارکہ ابراہیم، سورہ مبارکہ ابراہیم حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کو اپنی کسی نماز کی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں سورہ ابراہیم اور دوسری رکعت میں سورہ مبارکہ ہجر کی تلاوت کرے گا، وہ بھوکا نہیں مرے گا. اس کے اندر ان کے یہاں فقر نہیں آئے گا، بھوکا نہیں مرے گا. یعنی جو جمعے کے دن نماز کے اندر 2 رکعت میں، ایک رکعت میں سورہ ابراہیم اور ایک رکعت میں سورہ ہجر کی تلاوت کرے گا، وہ کبھی اس کے پاس فقر نہیں آئے گا، یعنی غربت نہیں آئے گی. ایک بات، دوسرے دیوانگی اس کے پاس نہیں آئے گی، یعنی وہ دیوانہ نہیں ہوگا. جو آدمی سورہ ابراہیم اور سورہ ہجر کی تلاوت جمعے کے دن اپنی کسی بھی نماز کی 2 رکعتوں میں سے دونوں رکعت میں پڑھے گا، ایک میں سورہ ابراہیم اور ایک میں سورہ ہجر، تو وہ اس کے اندر اس کے پاس جنون نہیں آئے گا، پاگل پن نہیں آئے گا، دیوانگی نہیں آئے گی، اور اچانک کی مصیبت سے محفوظ رہے. کبھی کبھی ہوتا نا یار، کوئی مصیبت اچانک آ گئی، تو جو اس سورے کی اپنی نماز میں تلاوت کرے گا، امام فرماتے ہیں کہ اچانک کوئی اس کے اوپر مصیبت نہیں آئے گی، مصیبتوں سے امان رہے گا ان سورہ مبارکہ کے صدقے میں. اس کے بعد ایک روایت میں ہے، سن لیجئے یہ بھی، اس سورے کو سفید کپڑے پر لکھ کر، سن لیجئے بات رہے گی انشاءاللہ. سورہ مبارکہ ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس سورے کو سفید کپڑے میں رکھ کر بچے کے بازو پر باندھا جائے تو وہ تمام کے تمام امراض سے محفوظ رہے گا. خصوصاً کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کے عام طور سے کہ روتے ہیں تو روتے ہی رہتے ہیں، رات گزر جاتی ہے روتے رہتے ہیں، یا خواب میں ڈرتے ہیں. کبھی کبھی بچے خواب میں ڈرنے لگتے ہیں، اچانک چونک کے اٹھ جاتے ہیں، یا رو رہے ہیں تو رو رہے ہیں، لاکھ انہیں بہلایا جا رہا ہے، بہلتے نہیں ہیں. تو روایت یہ ہے کہ سفید کپڑے پر سورہ مبارکہ ابراہیم کو لکھ کر ان بچوں کو پہلا دیا جائے تو نیند اچھی آ جائے گی، اور وہ جو خواب میں چونک جاتے ہیں وہ چونکنا ختم ہو جائے گا اور تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اس سورے کے اندر توحید ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا کہ ہم نے ان گنت نعمتیں تمہیں بخشی ہیں، تمہاری ضرورت سے پہلے ہم نے نعمتیں اس دنیا میں بھیج دی. اس کے بعد رسول اکرم کو تسلی دی گئی کہ آپ گھبرائیے مت. سابقہ انبیاء کی امتوں کا ذکر کیا گیا کہ بقیہ انبیاء کی امت بھی اسی طریقے سے تھی جیسے آپ کی امت ہے، وہ لوگ بھی اپنے نبی کو پریشان کرتے تھے، لہٰذا پیغمبر اکرم کو تسلی دی گئی. اور اس کے بعد جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا، جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد ایک بہت اہم چیز ہے کہ حساب کتاب کے بعد، بہت اہم چیز ہے لہٰذا میں اس کی تھوڑی سی 1 منٹ کی تفسیر، حساب کتاب کے بعد شیطان جہنمیوں سے کہے گا، یہ بہت اہم ہے سن لیجئے، حساب کتاب کے بعد شیطان جہنمیوں سے کہے گا کہ دیکھو صاحب میرا وعدہ جھوٹا تھا، خدا کا وعدہ سچا تھا، اور میں نے کوئی زبردستی تھوڑی تمہیں گمراہ کیا تھا، تم تو خود میرے جھانسے میں آئے تھے.
یہ شیطان کہے گا میدان محشر میں جب حساب کتاب ہو جائے گا، لوگ جہنم میں چلے جائیں گے اور اس سے کہیں گے تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تو کہے گا بھئی میں نے تھوڑی تم کا ہاتھ پکڑ کے آیا تھا تم کو گناہ کروانے کے لیے، میں نے تھوڑی تو گلا پر دبا دیا تھا تمہارا کہ نہیں یہ والا گناہ تمہیں کرنا ہے، میں نے تو تمہیں آزاد کیا تھا، تم خود میرے جھانسے میں آ گئے تو میں کیا کروں، میں زبردستی میں نے تم کو نہیں، لہٰذا مجھے کچھ مت کہو۔ یعنی اپنے آپ کو شیطان میدان محشر میں بچائے گا۔ سورہ ابراہیم جب پڑھیں گے اس کے اندر ہے۔ اور اس کے بعد ایک آیت ہے جو آپ عام طور سے مجلسوں میں سنتے ہیں کہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، ہم جتنا شکران نعمت کریں گے اتنا اضافہ ہو جائے گا، اور اگر شکران نعمت نہ کرتے ہوئے کفران نعمت کریں گے تو عذاب پروردگار آئے گا۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے کہا کہ کافروں کی اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جسے کوئی ہوا اڑا کر لے چلے جائے۔ عام طور سے دیکھیں کافروں کے اعمال، وہ اگر اچھے بھی عمل کرتے ہیں ان کی ہوا، چونکہ وہ خدا کو نہیں مانتے ہیں لہٰذا ان کے اعمال راکھ کی طرح ہے جسے ہوا اڑا کر لے کر چلی جائے گی۔ اور اس کے بعد حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے، حق اور ایمان کا کلمہ پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں مضبوط اور اس کا پھل شیریں ہوتا ہے، اسی طریقے سے باطل کا کلمہ ناپاک درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ اللہ نے ایمان لانے والوں کو اور ان کے قول میں ثابت قدمی عطا کی ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے قول میں پروردگار عالم نے ثابت قدمی عطا کی ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے یہ کہا ہے اس سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 میں کہ ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے قول میں ثابت قدمی عطا کی ہے، تو اس میں روایت یہ ہے کہ یہ جو ثابت قدمی عطا کی ہے ایمان لانے والوں کو، وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے ذریعے سے ثابت قدمی عطا کی ہے۔ اور اس کے اندر آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اپنے رب سے دعائیں ہیں، اور اس کے بعد وہ دعا یہ ہے، امن کی دعا ہے، بت پرستی سے حفاظت کی دعا ہے، قیام نماز کی دعا ہے، اور ایک دوسرے سے محبت اور دلوں کے میلان کی دعا ہے، رزق کی اور مغفرت کی درخواست کی گئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ ابراہیم کے اندر گفتگو ہوئی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں اور 14ویں پارے کے سلسلے میں کل آپ سے گفتگو ہوگی۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیں، التماس دعا، خدا حافظ۔